السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیوں بھول جاتے ہو اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا۔ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ معزز سامعین، خدا تعالیٰ بہت غیور ہے، وہ اپنے بندوں کو دکھ دینے والوں ایک نہ ایک دن اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک تازہ ترین عبرت کا نشان بننے والے اس بدبخت کی کچھ تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ دو اور ایسے بندوں کے عبرتناک انجام کا مختصر ذکر کروں گا، جسے سن کر ہر صاف دل انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذرہ بھر بھی ادراک رکھتا ہے، ضرور سمجھ جائے گا کہ خدا کی عدالت میں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ فرعون جیسا شخص جب پانی میں غرق ہونے لگا تو اللہ پر ایمان لانے کی بات زبان سے نکلی، مگر ایک شخص جو کارٹونسٹ تھا، سویڈن کا مشہور پڑھا لکھا شخص جسے اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی تھی، جسے آپ تصاویر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، لارس ویلکس کی بدبختی کا آغاز 2007 میں ہوا، جب اس نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنا کر ایک نمائش میں شامل ہونا چاہا، مگر وہاں تو شامل نہ ہونے دیا گیا، مگر شر پسند یورپین اخبارات میں سے چند ایک نے انہیں چھاپ دیا، جس سے پوری اسلامی دنیا میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجہ میں مظاہرے اور بائیکاٹ سے مالی اور جانی نقصان ہوا۔ وہ بدبخت 2010 سے 2021 موت تک پولیس کی حفاظت میں رہا، مگر کل کار میں باڈی گارڈز سمیت ٹرک سے ٹکرا کر لقمہ اجل بن گیا۔ ایک بات تو ثابت شدہ ہے کہ اس حادثہ کی جو بھی تحقیق ہو، جو بھی اندازے لگائے جائیں، پوری دنیا کے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ وہ بدنام زمانہ کارٹونسٹ آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1974 میں ایک فرعون زمانہ نے ایک ایسی پرامن جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ اپنے سب غم اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، انہیں بدنام زمانہ کرپٹ ترین اسمبلی کے ذریعہ کافر قرار دلوا کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ تفصیل تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کی پوری فیملی کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جسے وہ بھٹو اپنی کرسی کے لیے محفوظ سمجھ کر لایا، وہ فرعون ثانی بن بیٹھا اور احمدیت پر ظلم کا بازار اپنے پیش رو سے بھی زیادہ گرم کرنے لگا۔ 1984 کا بدنام زمانہ آرڈیننس اس کی موت کا پروانہ بنا، اور جہاز کے حادثہ میں اس کا جسم آگ میں ایسا جلا کہ دفنانے کے لیے اس کے دانتوں کو ڈھونڈ کر باقی جلی ہوئی خاک کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ کل آگ میں جلنے والا سویڈن کا بدبخت لارس ویلکس ہو یا 1974 والا بھٹو یا پھر احمدیت کو کینسر قرار دینے والا ضیاء الحق، ان سب کا انجام کسی نہ کسی طرح شریف النفس انسانوں یا فہم رکھنے والوں کے لیے ایک کھلا نشان ہے کہ اللہ اپنے معصوم بندوں
کہ دل دکھانے کا بدلہ ضرور لیتا ہے، خواہ اسے کوئی اتفاقی حادثہ کہے یا روٹین کی موت۔ ایسی اموات جن کے پیچھے دل دکھائے گئے انسانوں کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کی گئی دعائیں ہوں، وہ اتفاق نہیں بلکہ عبرت کا نشان ہوتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں طرح طرح کے انسان بستے ہیں۔ کچھ انسان اس حادثہ کو ایک روٹین کا حادثہ سمجھیں گے، کچھ انسان یہ مضمون سننے کے بعد اس پہ ہنسیں گے اور ٹھٹھا کریں گے کہ اس کو بھٹو اور ضیاء الحق کی مثال کے ساتھ کیسے ملا دیا گیا۔ مگر جو لوگ مذہب یا نیک جماعتوں کی ہسٹری جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ جب سے دنیا بنی ہے خدا کے بندوں کو ستانے والوں کا انجام اس دنیا میں ہمیشہ برا ہوا ہے۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو، جن کے پاس طاقت نہ ہو، جن کے پاس کوئی دنیاوی نظر آنے والی پاور نہ ہو، ان کو ستایا ہو اپنے اس زوم میں کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، تمام وہ تکلیف دینے والے اعضاء ہیں۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی، اس کی جو لاٹھی دراز تو ہو، اس کی کیا سزا والی جو لاٹھی ہے وہ کچھ لیٹ تو ہو گئی لیکن اس کو ملی ضرور، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کی رسی لمبی تو کی گئی لیکن ایک دن وہ مارا گیا۔ اب یہ جو سویڈن کا جو بدبخت انسان تھا جس کی کل موت ہوئی، وہ بھی بالکل اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں